میرا نام ریحان ہے۔ میں پاکستان کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتا ہوں۔ غربت اور بے روزگاری کے دن دیکھتے دیکھتے میرے والدین نے فیصلہ کیا کہ مجھے خلیج بھیجا جائے تاکہ حالات سنور جائیں۔ میں 20 برس کا تھا جب دبئی کی ایک کمپنی میں ملازمت ملی۔ وہاں جا کر پہلی بار میں نے اپنی آنکھوں سے عرب دنیا کے رنگ دیکھے، ان کی زندگیوں کے اتراؤ چڑھاؤ، اور خاص طور پر شادی اور طلاق کا وہ پہلو جو باہر والوں کے لیے ہمیشہ ایک معمہ رہا ہے۔ ایک روز مجھے اپنے ایک عرب دوست خالد کے بھائی کی شادی میں جانے کا موقع ملا۔ شادی بہت شاندار تھی۔ سونے کی کرسیاں، قیمتی خوشبوئیں، لمبی گاڑیاں اور کھانے کی وہ بہار جو ہمارے ہاں بڑی سی بڑی دعوت میں بھی کم ہے ہی نظر آتی ہے۔ میں نے سوچا وہ عرب لوگ واقعی خوش نصیب ہیں، لیکن جب شادی ختم ہوئی تو کسی نے کان میں کہا، دیکھنا یہ نکاح زیادہ دن نہیں چلے گا۔ میں حیران ہوا، آخر کیوں؟ کچھ ہی ہفتوں بعد خبر ملی کہ وہ نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ دل کو جھٹکا لگا، اتنی دھوم دھام، اتنا خرچہ اور پھر اتنی جلدی علیحدگی۔ میں نے خالد سے پوچھا، بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنی جلدی شادی کیوں ختم کر دی؟ وہ مسکرایا اور بولا، ریحان یہ ہمارے معاشرے کی ایک کمزوری ہے۔ یہاں بہت سے لوگ شادی کو وقتی شوق سمجھتے ہیں۔ لڑکی پسند نہ آئی یا مزاج نہ ملا تو فوراً طلاق دی جاتی ہے۔ میں نے وقت کے ساتھ ساتھ غور کیا اور کئی وجوہات سمجھنے لگا۔ مالی آسودگی، زیادہ تر عرب خاندان خوشحال ہیں، ان کے لیے کئی بار شادی کرنا مالی بوجھ نہیں ہوتا۔ جو کام غریب معاشروں میں ممکن نہیں ہو وہ یہاں عام ہے۔ دو روایتی سوچ، کچھ قبائل میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد کی شان ہے کہ وہ کئی شادیاں کرے، چاہے وہ ایک ساتھ ہوں یا وقت کے ساتھ ہوں۔ کچھ مرد شادی کو ایک کھیل سمجھتے ہیں، دل بہلانے کے لیے نکاح کرتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد دل اکتا جائے تو طلاق دے دیتے ہیں۔ بعض عرب مرد دوسرے ملکوں کی خواتین سے شادی کرتے ہیں، لیکن چند ہفتوں بعد زبان، عادت یا رہن سہن کا فرق برداشت نہیں ہوتا اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک دن کمپنی کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تو ایک کہانی سننے کو ملی۔ ایک عرب نے مصر کی لڑکی سے شادی کی۔ شادی کے دوسرے دن لڑکی نے کہا، مجھے اپنے میکے جانا ہے ماں سے ملنے۔ وہ مرد بگڑ گیا، کہنے لگا، بیوی میکے نہیں جاتی۔ جھگڑا اتنا بڑا کہ اسی رات طلاق ہو گئی۔ میں نے سوچا یہ تو چھوٹی سی بات تھی، اس پر گھر ٹوٹ گیا۔ ریحان کا سوال، ان سب حالات کو دیکھ کر میرا دل بھاری ہو جاتا۔ میں سوچتا کہ شادی تو محبت، برداشت اور ذمہ داری کا نام ہے۔ اگر اسے کھیل بنا لیا جائے تو پھر خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بچے نفسیاتی دباؤ میں آ جاتے ہیں اور عورت سب سے زیادہ نقصان اٹھاتی ہے۔ میں نے ایک دن خالد سے کہا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ بار بار نکاح اور فوری طلاق دینا اسلام کی روح کے خلاف ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، کچھ دیر بعد بولا، ریحان تم ٹھیک کہتے ہو، اسلام نے نکاح کو مضبوط رشتہ بنایا ہے، طلاق کو آخری حل بتایا ہے، مگر ہمارے ہاں کچھ لوگ صرف رسم و رواج یا ذاتی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، زندگی کی اصل معنی قربانی، محبت اور ذمہ داری ہے۔ نکاح وقتی خواہش نہیں بلکہ دائمی رشتہ ہے۔ جو قومیں اسے کھیل سمجھتی ہیں وہ خاندانوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ عرب ہوں یا عجم، اصل کامیابی اس میں ہے کہ شادی کو احترام دیا جائے اور طلاق کو کھیل نہ بنایا جائے۔ یہ کہانی دراصل ایک آئینہ ہے۔ کچھ عرب مردوں کے بار بار شادی کرنے اور فوری طلاق دینے کی وجہ صرف دولت یا طاقت نہیں بلکہ بعض سماجی رویہ، قبائلی سوچ اور برداشت کی کمی ہے۔ اصل اسلام نے نکاح کو محبت اور عزت کی بنیاد پر قائم کیا ہے، مگر جب اسے خواہش کا آلہ بنا دیا جائے تو نقصان صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا ہوتا ہے۔